Assalamu alaikum, dear students. Welcome in the class 8th Social Science. Today we'll take chapter 3rd, civics portion of your social science book. This is why do we need a parliament? اَسہِ کیٛازِ چھُ ضروٗرت پیٚوان parliaments? As we know that India is a democratic country, and according to Abraham Lincoln, democracy means government of the people, by the people, and for the people. So, government of the people means government which is made by the people. Actually, यानी कि लूक पाने पनी गवर्नमेंट चुनान अस वुछान छ येले पतमिस लेसन्स मज वुछान in India there is a three-tier government system. One is panchayat level government system, second is state level government system, and third is central level government system. The central level government system वुछान छ we elected the representatives, people himself elected the representatives. They sit together in an institution that is known as parliament, where they take the decisions for the people. So in this chapter we will try to see how the parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government, thus making it the most important symbol of Indian democracy and key feature of our constitution. Which is Sawal, how the people decide, or we can say why should people decide? As we know that India became independent on 15th August 1947. Before that, India was under British rule. Voice ٲس دبٲیِتھ ییٚتِکۍ لوٗکھ ٲسۍ نہٕ پَنُن کانٛہہ تہِ چیٖز ڈِسایڈ ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ. Under the colonial rule, the people live in fear and do not agree with many of the decisions that the British took. تِم ٲسۍ تِہِنٛدۍ ٲسۍ کینٛہہ لاز آسان تِم ٲسۍ سٹرکٹ لاز. أسۍ ٲسۍ نہٕ ایگری کران تِم یعنی ییٚتِکۍ ہِندوستانٕکۍ لوٗکھ ٲسۍ نہٕ ایگری کران تِم کینٛہہ مگر تِمن اوس پیٚوان سُہ مانُن باے فورس. اَدروایز کہِ تِمن اوس کران کٲم تِمن اوس تِمو خمیاز پیٚوان بُگتُن اگر نہٕ تِم مانہن تہِ کینٛہہ. سو یِم ہِندوستانٕکۍ لوٗکھ ٲسۍ آستہٕ آستہٕ لٔگۍ یِمن ڈِسیجنن خلاف گژھنہِ. اینڈ this turns into freedom movement. یُس یِمن ڈِسیجن یعنی یِمن روٗلن خلاف یُس نہٕ یِمن لٔگۍ وۄنۍ واینہِ کینٛہہ تَتھ خلاف کیاہ سا کٔرٕکھ یِمو وۄنۍ آزٲدی ہٕنٛز مُہِم سٹاٹ. یِم نیشنلسٹٕس ٲسۍ ہِندوستانس منٛز یِم لٔگۍ اوپنلی کرٹیسایز کرنہِ برٹش گورمینٹس اینڈ ڈِمانڈس کیٛاہ ڈِمانڈ لٔگۍ کرنہِ کہِ اَسہِ ترٛٲیِو سُہ وۄنۍ یَلَے. As far back in 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature. ییٚتہِ بَنے اکھ أتھۍ سۭتۍ فریٖڈم موٗمینٹس منٛز آیہِ یِژھ پٲرۍ یِمن ڈِسیجن خلاف وایلیٹ گٔے لوٗکھ یِم تہِ نیشنلسٹٕس ٲسۍ اکھ موٗمینٹ اکھ گٔے اکھ پارٹی اکھ گٔے کھڑا تَتھ ٲسۍ وَنان أسۍ اِنڈین نیشنل کانگریس. تہٕ اِنڈین نیشنل کانگریسن دیُت 1885 منٛز یہِ نعرٕ کہِ نہ اَسہِ تہِ گژھِ برٹش پارلِمینٹس منٛز اَتھ پارلِمینٹس منٛز سٲنۍ تہِ گژھن نُمایندٕ آسٕنۍ یِم سٲنۍ کَتھ اَتہِ کرن تاکہِ یہِ گژھِ نہٕ وَن سایڈٕڈ گژھُن کینٛہہ. أتھۍ منٛز کوٚر گورمینٹ آف انڈیاہن ڈِسایڈ اِن 1999 کہِ دوٚپُن کینٛہہ ہسا ہٮ۪کوکھ أسۍ کینٛہہ الیکٹِڈ رِپریزنٹیٹِوز ہٮ۪کوکھ أسۍ تھٲیِتھ برٹش گورمینٹس منٛز. مگر تِمو تھووُکھ سۭتۍ یہِ تہِ اَتھ کہِ سٲری یِم تہِ ایڈلٹٕس تِم ہٮ۪کن نہٕ پاٹِسِپیٹ کٔرِتھ کینٛہہ اِن ڈِسیجن میکِنگ آر ٹُو
vote to cast their vote. Hekkan nہٕ پَنُن ووٹ سٲری ترٲیِتھ کینٛہہ. یِہے کَتھ مَدِ نظر تھٲیِتھ یِژ پٲرۍ ہِندُستان آزاد گوٚو تہٕ ہِندُستانٕچ کانسٹیوٗشن بَنے تِمو تھووُکھ یِہے کَتھ مَدِ نظر کہِ بید باو ہسا چھِ گژھان اگر نہٕ سُہ أسۍ تمامن یہِ یعنی تمام لوٗکھ ہِندُستانٕکۍ اِنوالو کَروکھ کینٛہہ ڈِسیٖجن میکِنٛگ منٛز کینٛہہ. سو دے میک law in the constitution that all the adult citizens of the country have right to vote. یِم تہِ تمام بالغ شہری آسان چھِ ہِندُستانَس منٛز تِم حظ ہٮ۪کَن ووٹ ترٲیِتھ. سو بیسِک پویِنٹ فار ڈیموکریسی از د آیڈیا آف کنزنٹ. کنزنٹ میٖنٕز کہِ لوٗکن ہٕنٛز کنزنٹ گژھِ آسٕنۍ سو دیٹ دے کین elect a good representative which can make a great decision for their future. So it is the decision of the people that creates a democratic government and decides about its function. So how the individual give approval to the government? As we have read it that the people elect their representatives, they go into the parliament, one group among which have a majority makes the government and guides, and these all these representatives which are elected by the people guides the government and makes good decisions for the welfare of the people. In this way, today we'll conclude the lesson here, and tomorrow we'll go for the next topic. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum.